مووی شروع ہوتی ہے تو ہم ایولان نامی اسپیس شپ کو دیکھتے ہیں۔ اس اسپیس شپ میں 5000 انسان اور 258 کریو ممبرز ہوتے ہیں۔ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ان انسانوں کو زمین سے دور ایک پلینٹ پر بسانا ہے۔ اس پلینٹ کو ہوم اسٹیٹ 2 کہا جاتا ہے۔ اس اسپیس شپ میں سب پیسنجرز کو ہائبرنیشن پورٹس میں رکھا گیا ہوتا ہے۔ ان پورٹس میں انسانوں کو کم ٹمپریچر پر رکھ کر سلا دیا جاتا ہے جس سے وہ لمبے عرصے تک سو جاتے ہیں۔ ایولان اسپیس شپ کا یہ سفر 120 سالوں کا ہوتا ہے اور ابھی اسے صرف 30 سال ہی گزرے ہوتے ہیں، یعنی ابھی 90 سال باقی تھے۔ سفر کے دوران ایک دن ایک ایسٹرائڈ اسپیس شپ سے ٹکرایا جاتا ہے۔ یہ شپ بہت ایڈوانس ہوتی ہے۔ اس میں موجود آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود ہی شپ کو ریپیئر کر لیتی ہے، لیکن اس حادثہ کی وجہ سے ایک ہائبرنیشن پورٹ اوپن ہو جاتا ہے جس میں ایک میکینیکل انجینئر جیمز سو رہا تھا۔ پورٹ کھلنے کی وجہ سے وہ 90 سال پہلے ہی جاگ جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک سکرین آتی ہے جس میں ایک لڑکی اسے ہوم اسٹیٹ پلینٹ پہنچنے پر ویلکم کرتی ہے۔ جیمز وہاں سے اٹھ کر چلتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے چکر آنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے سویا ہوا تھا۔ وہاں سے چلتے چلتے وہ اپنے کیبن میں پہنچتا ہے جہاں پھر سکرین پر ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ ابھی آپ کو 4 ماہ اس شپ میں رہنا ہے اور آپ کو اسپیس میں رہنے کی ٹریننگ دی جائے گی اور آپ کو اور لوگ بھی ملیں گے۔ جیمز ایکسائٹڈ تھا لیکن اسے ابھی علم نہیں تھا کہ وہ تو 90 سال پہلے ہی جاگ چکا ہے اور وہ اکیلا ہی ہے۔ باقی لوگ تو ابھی 90 سال تک سوئے رہیں گے اور اسے اکیلے ہی شپ میں اپنی موت کا انتظار کرنا ہے۔ جیمز اچھے سے تیار ہوتا ہے اور کیبن سے باہر آتا ہے لیکن اسے وہاں اپنے علاوہ اور کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا۔ وہ خود کو اکیلا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر وہ زمین پر میسج بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا میسج زمین پر 19 سالوں میں پہنچے گا، تو وہ اب ہوپ لیس ہو جاتا ہے۔ پھر جیمز کو شپ میں ایک بار میں ایک آدمی نظر آتا ہے۔ جب وہ اس سے بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک روبوٹ ہے جس کا نام آرتھر ہے۔ آرتھر بہت ایڈوانس روبوٹ تھا جو بالکل انسانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ جیمز ڈرنک پینے کے بعد اپنے کیبن میں آ جاتا ہے۔ پھر جیمز پورٹ میں واپس جا کر سونے کے طریقے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ مختلف ٹولز لیتا ہے اور خود کو پورٹ میں سلانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کریو ممبرز والے ہائبرنیشن روم میں جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے وہ کسی کو اٹھا کر اس کی مدد لے گا، انہیں تو یہ پورٹ چلانے کا پتہ ہوگا، لیکن کریو ممبرز کا پورٹ اس سے اوپن نہیں ہوتا۔ پھر جیمز آرتھر کے پاس آتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے پتا ہے کہ میں واپس پورٹ میں کیسے جا سکتا ہوں، لیکن آرتھر کو شپ کی ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ آرتھر کہتا ہے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اسے تم یہاں رہنے کی عادت ڈال لو اور یہاں چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو جیمز کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تو وہ آرتھر کی بات مان لیتا ہے۔ وہ ایک ٹول کی مدد سے ایک لگژری سویٹ اوپن کرتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ وہاں انجوائے کرتا ہے اور کئی دن وہاں گزارتا ہے، لیکن کچھ دن بعد وہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ جیمز ہائبرنیشن روم کھول لیتا ہے اور وہاں سوسائڈ کرنے کا سوچتا ہے۔ پھر اس کی نظر ایک پورٹ پر پڑتی ہے جہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا نام اورورا تھا۔ اسے اورورا پسند آ جاتی ہے۔ وہ اس کے پورٹ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کی ویڈیو پروفائل دیکھتا ہے جس میں وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک رائٹر ہے۔ جیمز اس کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے اور اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ جیمز فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اورورا کو پورٹ سے جگا دے گا، اب وہ مزید اکیلا نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی حالت صحیح کرتا ہے اور ٹولز لے کر ہائبرنیشن روم میں اورورا کو اٹھانے چلا جاتا ہے۔ وہ اس کے پورٹ میں خرابی کر دیتا ہے جس سے وہ جاگ جاتی ہے۔ جیمز وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ اپنے کیبن میں چلا جاتا ہے۔ اورورا جاگ کر شپ میں گھومتی ہے تو خود کو اکیلا پاتی ہے، تو جیمز آ کر اس سے ملتا ہے۔ وہ اورورا کو بتاتا ہے کہ وہ شپ میں خرابی کی وجہ سے جاگ گیا ہے۔ جیمز اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے 1 سال پہلے جاگا تھا، اس نے پورٹ میں جانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ یہ سن کر اورورا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں اکیلے کیسے زندگی گزاریں گی۔ اورورا کوشش کرتی ہے کہ وہ واپس پورٹ میں چلی جائے۔ اس کے لیے وہ انفارمیشن لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ناکام رہتی ہے۔ جیمز اسے سچ نہیں بتاتا اور آرتھر کو بھی منع کر دیتا ہے کہ جب تک وہ نہ بتائے تم کچھ نہ بتانا۔ پھر اورورا اور جیمز اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ جیمز کا ناشتہ کچھ خاص نہیں تھا کیونکہ وہ پیسنجر کے گروپ 3 سے تھا اور اورورا گروپ 1 سے، تو اورورا اس کے ساتھ اپنا ناشتہ شیئر کرتی ہے۔ پھر اورورا اس سے کہتی ہے کہ ہمیں پورٹ میں واپس جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تو جیمز کہتا ہے کہ میں پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اورورا بھی کوشش کر کے ہار جاتی ہے اور اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر کے شپ میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ وہ اپنے اس ایکسپیرینس کو ریکارڈ کرنے کے لیے بک لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ جیمز اور اورورا کافی ٹائم سے شپ میں اکیلے تھے تو دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور پھر یہ دوستی پیار میں بدل جاتی ہے۔ جیمز اورورا کو ڈیٹ پر لے جانا چاہتا ہے تو وہ اسے ایک لیٹر لکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر دونوں ڈنر پر ملتے ہیں۔ جیمز اورورا کو اسپیس سوٹ والے روم میں لے جاتا ہے۔ اسپیس سوٹ پہن کر وہ دونوں شپ سے باہر جاتے ہیں اور اسپیس کو فیل کرتے ہیں۔
یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر اورورا کی برتھ ڈے آ جاتی ہے تو جیمز اس موقع کو اسپیشل بنانے کے لیے پلان کرتا ہے کہ وہ اسے پرپوز کرے گا۔ اورورا آرتھر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو آرتھر اسے بے دھیانی میں یہ بتا دیتا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے جیمز اسے ملنے کے لیے بےتاب تھا جب وہ پورٹ میں تھی۔ تو اورورا اور کیوریس ہو جاتی ہے۔ اورورا کے اور پوچھنے پر آرتھر اسے ساری کہانی سچ بتا دیتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ اب ان کے درمیان کچھ بھی سیکرٹ نہیں، کیونکہ آرتھر نے اورورا کو ایسے ہی بولتے دیکھا تھا۔ آرتھر اسے بتا دیتا ہے کہ کیسے جیمز نے اسے پورٹ سے جگایا۔ تو اس طرح جیمز وہاں آ جاتا ہے۔ اورورا اس سے غصہ ہوتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور مجھے دھوکے میں رکھا۔ پھر جیمز اسے منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اورورا اس سے بات ہی نہیں کرتی اور خود دکھی ہو کر اکیلے ٹائم گزارنے لگتی ہے۔ تو کافی وقت گزر جاتا ہے تو ایک دن اورورا بریک فاسٹ کے لیے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شپ میں ایک ٹری ہے۔ وہ ٹری جیمز نے ہی وہاں اگایا تھا۔ اورورا اس کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ وہاں ایک آدمی آ جاتا ہے۔ اورورا اور جیمز جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام گسمین کوسو ہے۔ وہ شپ کے کریو کا چیف آفیسر ہے۔ شپ کے سسٹم میں کچھ فیلئر کی وجہ سے اس کا پورٹ بھی اوپن ہو جاتا ہے اور وہ جاگ گیا ہے۔ گس کو پتہ چلتا ہے کہ شپ کے سسٹم میں بہت سی خرابیاں اور فیلئر آ چکے ہیں۔ کمپیوٹر کو بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں، اس لیے وہ اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ گس کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس سسٹم فیلئر کی وجہ پتہ نہ چل سکی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا مشن فیل ہو جائے اور سارے لوگ اس سیاہ اور وسیع اور ریز خلا میں اکیلے ہی مارے جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے وہ اورورا اور جیمز کی مدد سے شپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن گس کو اچانک ویکنس ہونے لگتی ہے۔ وہ کف کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے منہ سے تو بلڈ آ رہا ہے۔ وہ اپنے کیبن میں چلا جاتا ہے تاکہ آرام کر سکے۔ جیمز اپنے کیبن میں آ جاتا ہے اور اورورا سوئمنگ کرنے لگتی ہے۔ رات کو اچانک شپ کے سسٹم میں ایک اور فیلئر ہوتا ہے اور گریوٹی ختم ہو جاتی ہے، جس سے سب کچھ اوپر اٹھ کر اڑنے لگتا ہے۔ پول کا پانی بھی اوپر آ جاتا ہے اور تیرنے لگتا ہے۔ اورورا پانی کے ایک بڑے سے ببل میں پھنس جاتی ہے۔ وہ کوشش کے باوجود باہر نہیں نکل پاتی اور پانی میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شپ کا سسٹم خود بخود ٹھیک ہوتا ہے تو پانی پول میں واپس گرتا ہے، جس سے اورورا بچ جاتی ہے۔ اگلے دن تینوں اکٹھا ہو کر وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر گریوٹی بند ہونے کی وجہ کیا تھی۔ تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ 2 سال پہلے ان کی شپ ایک ایسٹرائڈ سے ٹکرائی تھی، جس سے ان کی شپ میں خرابی آ گئی تھی۔ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر سے پتہ چلتا ہے کہ فیوژن ری ایکٹر جس سے شپ چلنے میں مدد ملتی ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ گس کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اورورا اور جیمز اسے ایمرجنسی روم میں لے جاتے ہیں جہاں وہ گس کو آٹو ڈوک والے پورٹ میں لٹاتے ہیں، جو انہیں بتاتا ہے کہ گس ایک خراب پورٹ میں کافی عرصہ تھا جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی ہے اور مزید خراب ہو گئی۔ اب گس بس کچھ گھنٹوں بعد مر جائے گا۔ یہ بات جیمز اور اورورا کو بہت پریشان کر دیتی ہے۔ اب گس انہیں چیف ID کارڈ دے دیتا ہے جس کی مدد سے وہ شپ کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں۔ گس نے کہتا ہے کہ اب میں جلد ہی مر جاؤں گا، اس لیے یہ کام اب تم دونوں کو ہی کرنا ہے، اس شپ کو ٹھیک کرنا ہی ہوگا۔ گس کے جانے کے بعد اورورا اور جیمز شپ کے ڈیفیکٹ کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ شپ میں ایک جگہ ہول ہے جس سے پلازما ہیٹ شپ میں داخل ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اسپیس شپ کا ٹمپریچر بھی بڑھ رہا ہے۔ وہ آٹومیٹک سسٹم سے ونڈ کو آن کر کے پلازما ہیٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ جیمز خود باہر جا کر وہ ونڈ کو اوپن کرے۔ تو اورورا اسے اسپیس سوٹ پہناتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے باہر جانے سے گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اسے شپ میں اکیلے رہنا پڑے گا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک کر کے شپ میں واپس آ جاؤ۔ جیمز باہر جاتا ہے اور ریئیکٹر کے ونڈ کو اوپن کر دیتا ہے تاکہ ہیٹ باہر چلی جائے۔ وہ خود کو ہیٹ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ڈور کو ایز اے شیلڈ یوز کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے اڑ کر اسپیس میں چلا جاتا ہے۔ اس کا اسپیس سوٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے آکسیجن بھی کم مل رہی ہوتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اورورا اسپیس سوٹ پہن کر باہر جاتی ہے اور جیمز کو واپس لے آتی ہے اور اسے آٹو ڈوک والے پورٹ میں لٹا دیتی ہے تاکہ وہ اسے ٹھیک کر سکے۔ ایولون شپ خود کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتی ہے اور ریئیکٹر کو ٹھیک کر کے نارملی کام شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ دونوں نے مل کر شپ کو ٹھیک کر دیا تھا۔ جیمز جاگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس پورٹ میں ایک آدمی ہائبرنیٹ ہو سکتا ہے۔ جیمز اورورا کو کہتا ہے کہ وہ ہائبرنیٹ ہو جائے اور پلانٹ پر پہنچ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے اور جیمز شپ میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اورورا منع کر دیتی ہے۔ وہ جیمز کو کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایولون میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ پھر جیمز اسے اپنی بنائی ہوئی رنگ دیتا ہے جسے اورورا ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر وہ دونوں شپ میں اپنی نئی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پھر 88 ایئرز گزر جاتے ہیں اور شپ ہوم اسٹیڈ پلانٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ لوگ جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شپ میں ٹری ہیں، پلانٹس ہیں، پانی ہے اور برڈ ہیں جو شپ میں اڑ رہے ہیں۔ وہاں وہ ویجیٹیبل بھی اگاتے ہیں۔ وہ دونوں یہاں رہ رہے تھے اس لیے انہوں نے شپ کو ہی زمین کے ماحول جیسا بنا دیا تھا۔ شپ کے سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اورورا نے ایک بک میں جیمز اور اپنے ایولان شپ میں رہنے کے ایکسپیرینس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور یہیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔